السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 5 اگست سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک تھا پیمانہ پیدائش اور پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل۔ بچوں اسے ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ پیمانہ پیدائش کی ہم نے تعریف کی تھی کہ کسی شے کو 2 طریقوں کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کم سرمایہ لگا کر سادہ اور پرانے آلات و اوزار کی مدد سے محدود مقدار میں شے پیدا کرنا، اسے شے کی پیدائش کا پیمانہ صغیر یا چھوٹا پیمانہ کہتے ہیں۔ مثلاً جلائے کا کھٹی پر کپڑا بننا، موچی کا جوتا تیار کرنا وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر بچوں ہم نے اسٹڈی کیا کہ زیادہ سرمایہ لگا کر، زیادہ پیسہ لگا کر بڑے بڑے کارخانوں وافر خام مال کی مدد سے جدید مشینری اور آلات و اوزار کا استعمال کر کے زیادہ مقدار میں شے تیار کرنا، شے کی پیدائش بر پیمانہ کبیر یا بڑے پیمانے پر پیدائش کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں تھیں ٹیکسٹائل ملز میں کپڑا تیار کرنا، شو فیکٹری میں روزانہ ہزاروں جوڑے جوتے بنانا وغیرہ۔ بچوں پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل ہم نے اسٹڈی کیا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرمایہ کی مقدار پہلے نمبر پر، کہ اگر آجر کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ ہو، مالی لحاظ سے مضبوط مستحکم ہو، جدید مشینوں کا استعمال کرے، زیادہ مقدار میں خام مال حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پر کاروبار کرے گا۔ جبکہ سرمایہ کم ہو تو پھر وہ پرانے سادہ آلات و اوزار کی مدد سے ہی چھوٹے پیمانے پر اشیاء تیار کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے شے کی طلب کو اسٹڈی کیا کہ اگر شے کی طلب زیادہ ہو، منڈی وسیع ہو، دور دراز علاقوں تک شے کی طلب ہو، مانگ ہو، تو پھر اسے بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر شے کی طلب کم ہو، منڈی محدود ہو، قرب و جوار میں ہی استعمال ہو رہی ہو، تو پھر شے کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچوں ہم نے اسٹڈی کیا ذرائع نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ اگر ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائی، ذرائع نقل و حمل جو ہیں وہ ریلیں، سڑکیں، بحری آبی ہوائی راستے، رسل و رسائل کے ذرائع میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ ہیں اور دیگر ذرائع ہیں۔ تو اگر یہ جدید ہوں، ترقی یافتہ ہوں اور ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے شہر، قصبے، دیہات آپس میں ملے ہوئے ہوں تو شہر کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ذرائع ناکافی ہوں اور شہر، قصبے، دیہات آپس میں نہ ملے ہوئے ہوں تو پھر ایک جگہ دوسری جگہ مال کی آمد و رفت مشکل ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو شہر کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں ہم نے اسٹڈی کیا فنی اور تکنیکی امکانات۔ تو بچوں پیمانہ پیدائش کا تعین کرتے وقت فنی اور تکنیکی حالات کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اشیاء اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان کی تیاری کے لیے بڑی بڑی جدید خودکار مشینیں استعمال کرنا پڑتی ہیں، مثلاً چینی کے لیے، کاغذ، سیمنٹ، ٹریکٹر وغیرہ کی تیاری کے لیے۔ لیکن بعض چیزوں کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے کیونکہ فنی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اسے بڑے پیمانے پر تیار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کشیدہ کاری کا کام، زیورات کی تیاری کا کام اور فرنیچر کی تیاری کا کام۔ لیکن اس سلسلے میں دیکھا تھا لوگ ہنرمند ہونے چاہیے کہ وہ جدید خودکار مشینوں کو چلا بھی سکیں، ان میں فنی مہارت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر نہ ہو تو پھر شے کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر بچوں ہم اسٹڈی کریں گے شے کی طلب کی نوعیت۔ اگر شے کی طلب زیادہ لچکدار ہو تو اسے زیادہ مقدار میں تیار کیا جاتا ہے، یعنی قیمت میں تھوڑی سی کمی کر کے کی جائے اور طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے
کیونکہ قیمت کم ہونے پر عموماً ہم شے کی زیادہ مقدار خریدتے ہیں، طلب زیادہ کرتے ہیں، تو قیمت میں تھوڑی سی اگر کمی کی جائے، طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، یعنی طلب زیادہ لچکدار ہو، اسی طرح سے قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو تو طلب میں بہت زیادہ کمی ہو جائے تو طلب زیادہ لچکدار ہوگی۔ تو شے کی طلب زیادہ لچکدار ہو تو اسے زیادہ مقدار میں پیدا کیا جائے گا، کیونکہ شے کی قیمت کو کم کیا جائے گا اور طلب کو بڑھا لیا جائے گا۔ لیکن اگر شے کی طلب کم لچکدار ہو تو پھر قیمت کو کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ شے کو کم مقدار میں پیدا کیا جائے گا، قیمت کو زیادہ رکھا جائے گا۔ اس کے لیے پیمانہ صغیر اختیار کیا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر بچوں سرکاری مالیاتی پالیسی ہے، یہ حکومت کی مالیاتی پالیسی ہوتی ہے، فسکل پالیسی بھی کہتے ہیں ہم اس کو۔ اگر یہ کارخانہ دار یا اشیاء کو پیدا کرنے والوں کے حق میں ہو تو انہیں ٹیکسوں کی مراعات بھی حاصل ہوں، نجکاری کی حوصلہ افزائی یعنی پرائیویٹائزیشن کی حوصلہ افزائی کی جائے، گورنمنٹ کی ملکیت میں جو کارخانے کاروبار ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے تو اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو، سخت مالیاتی پالیسی ہو تو اس کے نظر پیمانہ صغیر کو اپنایا جاتا ہے۔ ذرائع قوت کارخانوں کو چلانے کے لیے بھاپ، بجلی، تیل، گیس کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ذرائع قوت ہے۔ تو بچوں ذرائع قوت اگر زیادہ مقدار میں ہو، فراوانی میں ہو تو کاروبار وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ان ذرائع کی قلت کی وجہ سے اشیاء کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے، پاکستان میں ان ذرائع کی قلت ہے۔ اس کے بعد بچوں آجرانہ مہارت ہے۔ اگر آجر ماہر اور تجربہ کار ہوں، کاروباری رموز سے واقف ہوں تو پھر شے کو پیمانہ کبیر پر تیار کیا جاتا ہے، جبکہ آجروں کی مہارت، استعداد اور تجربہ کم ہو تو اس بنا پر اشیاء کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ ماہر آجر ہوں گے، پروڈیوسرز ہوں گے، تجربہ کار ہوں گے، کاروباری حالات کو جانتے ہوں گے تو وہ بڑے پیمانے پر اشیاء کو تیار کر سکیں گے۔ بچوں پاکستان میں ماہر آجروں کی بھی کمی ہے۔ 9واں پوائنٹ اسٹڈی کرتے ہیں بچوں، امن و امان اور سیاسی استحکام، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک میں اشیاء کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان ہو تو پھر کاروبار کو وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے، اشیاء کی پیدائش کا پیمانہ کبیر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ بد امنی ہو، بے یقینی ہو، افراتفری کی صورتحال ہو، آئے دن جلسے جلوس ہڑتالیں ہوں تو پھر افراتفری کی صورتحال ہو ملک میں تو کاروبار کو محدود سطح تک ہی رکھا جاتا ہے، سرمایہ کاری میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، لوگ چھوٹے پیمانے پر ہی کاروبار کرتے ہیں۔ تو بچوں ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل، اگر یہ سوال آ جاتا ہے لانگ کویسچن میں تو پھر بچوں آپ نے اس کو وہی طریقہ کار ہے، پہلے پیمانہ پیدائش کی تعریف کریں گے، یعنی پیدائش بر پیمانہ کبیر اور پیدائش بر پیمانہ صغیر دونوں کی تعریفیں کریں گے ود ایگزامپل۔ اس کے بعد یہ ہیڈنگ پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل جو کل پیج میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا، اس طرح کرنے کے بعد پھر اس کی جتنی 9 کی 9 ہیڈنگز جو ہیں وہ پہلے لکھ لینی ہے ایک ایک لائن میں، اس کے بعد 1 بائی 1 ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین بھی کرتے جانا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں آپ کو 10 میں سے 8-9 نمبر مل جائیں گے۔ بچوں کل ہم اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اندرونی اور بیرونی کفایتیں۔ تو بچوں جب اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے تو یہ کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، اندرونی اور بیرونی، یہ ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔